الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی وقار، جانشین حضور ضیاء الامت علیہ الرحمت والرضوان، عزت مآب حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں، واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم برادران اسلام اور میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں، السلام علیکم۔ اس دنیا میں دین کو لانے والے انبیاء کرام ہیں اور ان کے بعد اس دین کو پھیلانے والے علماء کرام ہیں۔ اسی لیے نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ آج دنیا میں کوئی حاجی یا شہید ایسا نہیں، کوئی مجاہد یا پیر ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی عالم کے شاگرد نہیں ہے۔ ہر دور میں علماء نے ہی قوم کی رہنمائی کی ہے۔ علماء کی حیثیت قوم میں وہی ہے جو روح کی جسم میں ہے۔ علماء ہی قوم کی آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے، اور علماء ہی قوم کا ذہن ہوتے ہیں جس سے وہ سوچتی ہے۔ جس قوم میں علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں، اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ علماء کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچیں، اگر ہم برطانیہ اور یورپ میں علماء تیار نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ہم اپنی اولادوں میں سے علماء نہیں بنائیں گے تو ہمارے گرینڈ چلڈرن کو اسلام کون سکھائے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے جو انہیں اسلام سکھائیں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں ہی نبھانی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، برطانیہ اور یورپ کے حالات مسلم ممالک سے مختلف ہیں۔ آپ اپنے شہر کے حالات کو غور سے دیکھیں۔ جن فیملیز میں کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہے یا دین کی اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی فرد نہیں ہے، ان میں سے بعض کے بچے آج دوسرے مسالک میں چلے گئے ہیں۔ کچھ انتہا پسندی، دہشت گردی اور داعش گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور کچھ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لو، اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے کئی فون آتے ہیں، پیرزادہ صاحب ہمیں برطانیہ میں آنا بہت مہنگا پڑا ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی،
اور دن کو قرار نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ میں جب پوچھتا ہوں کیا ہوا ہے، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بعض بچے راتیں گھر سے باہر گزارتے ہیں اور ناپسندیدہ مقامات پر جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں یہ حالت ہے تو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور میدان حشر میں اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ وہ پرابلمز ہیں جو ہم میں سے اکثر بھگت رہے ہیں، اور جو خوش نصیب بچے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی وقت یہ مصیبتیں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آج ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہمیں کل یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑے۔ گزشتہ صدی کا برٹش تاریخ دان آرنلڈ جوزف ٹائن بھی کہتا ہے civilizations declined when their leaders stopped responding creatively۔ تہذیبیں اس وقت سوال پذیر ہوتی ہیں جب ان کے لیڈر نئے مسائل کا نیا حل پیش نہیں کرتے۔ کینیڈا کا مصنف برین ٹریسی کہتا ہے لیڈرز think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems. عوام ہمیشہ پرابلمز کی بات کرتے ہیں مگر لیڈر ان کا سلوشن پیش کرتے ہیں۔ میں بھی دین کا ایک طالب علم اور آپ کا خادم ہوں، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق میں آپ کو ان پرابلمز کا سلوشن پیش کروں۔ ان خطرات کے بہت سے حل ہو سکتے ہیں مگر میں آج ان میں سے صرف 2 حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ 2 حل پیش کرنے۔ حل نمبر 1، ہر جملہ غور سے سننے والا ہے۔ دنیا کے حالات دن بدن بدل رہے ہیں، لہذا برطانیہ میں رہنے والی ہر فیملی ایک عالم اور ایک عالمہ تیار کرے۔ یہ اس کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگلے ویکنڈ کو، نیکسٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے، اگلے ویکنڈ کو ہر فیملی کا ہیڈ اپنے گھر میں تمام بچوں کی دعوت کرے۔ فرض کرو اگر کسی کے 5 بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور آگے ان میں سے ہر ایک کے 3 بچے ہیں تو وہ اپنے 5 بیٹوں اور بیٹیوں کو کہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 15 بچے اور بچیاں عطا کی ہیں، ان میں سے 13 بچوں اور بچیوں کو جو چاہو بناؤ، ڈاکٹر اور وکیل بناؤ، پروفیسر اور پروفیشنل جو چاہو بناؤ، مگر ان میں جو سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ ذہین بچہ ہے اور جو سب سے زیادہ شریف اور ذہین بچی ہے اس کو اپنے نبی کا وارث بناؤ۔ اور سارے بہن بھائی مل کر اس کو سپانسر کرو۔ اس کے تمہیں بہت سارے فوائد ہوں گے، چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، چونکہ سارے بہن بھائی مل کر اسے سپانسر کریں گے، اس کے ثواب میں سب بہن بھائی برابر کے شریک ہوں۔
فائدہ نمبر 2، ہو سکتا ہے تمہاری ڈاکٹر اور پروفیسر بننے والی اولاد تمہیں اسی دنیا میں چھوڑ جائے، مگر عالم اور عالمہ بننے والی اولاد صرف یہ دنیا نہیں بلکہ قبر، حشر اور آخرت میں بھی تمہارے قدم چومیں گے۔ فائدہ نمبر 3، میدان حشر میں اگر نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو، اس فیملی سے جس کے 15 بچے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اگر اس فیملی سے پوچھا تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو آپ کہہ سکیں گے یا رسول اللہ، ہماری فیملی میں جو سب سے زیادہ شریف اور ذہین بچہ اور بچی تھی، ہم نے اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کیا اور آپ کا وارث بنایا۔ آپ خود سوچیں، اس وقت نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جس خوشی سے آپ کی شفاعت فرمائیں گے، دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ اور جس نے اپنی فیملی میں ایک بھی عالم اور عالمہ نہ بنائی، اور میدان حشر میں اگر نبی آخر الزمان علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 15 بچے دیے تھے، تمہاری فیملی کو اللہ تعالیٰ نے 15 بچے دیے تھے اور تم نے ان میں سے ایک بھی میرا وارث نہیں بنایا، تو خود سوچ لو اس وقت تمہیں کتنی حسرت اور شرمندگی ہوگی۔ فائدہ نمبر 4، تمہاری آنے والی نسلوں میں اگر کوئی بچہ یا بچی گمراہی، بے دینی، دہشت گردی کی طرف مائل ہوگی، تو ان کا یہ کزن عالم اور ان کی یہ کزن عالمہ انہیں اس گمراہی سے بچائیں گے، کیونکہ میرے مشاہدے اور نالج کے مطابق برطانیہ میں جس فیملی میں کوئی عالم یا عالمہ ہے، ابھی تک اس فیملی سے کسی شخص نے اسلام نہیں چھوڑا۔ لہذا ہر فیملی کو چاہیے کہ ایک نوجوان بیٹے اور ایک نوجوان بیٹی کو نبی کا وارث بنائے۔ اگر کسی فیملی کے بزرگ یہ کام نہیں کر سکے تو اس فیملی کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک نوجوان اپنے آپ کو خود نبی کا وارث بننے کے لیے پیش کر دے اور اس فیملی کے دوسرے نوجوان اس کو سپانسر کریں۔ افریقہ کی ایک ضرب المثل ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اگر تم ایک مرد کو پڑھاتے ہو، تم نے ایک انڈیویجول کو پڑھایا ہے، ایک فرد کو تعلیم دی ہے۔ اگر تم نے ایک عورت کو تعلیم دی ہے تو تم نے ایک پوری فیملی کو تعلیم دی ہے۔ یہ ضرب المثل افریقن ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، مگر میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرب المثل عام دنیاوی تعلیم کے بارے میں ہے، اور اسے علم دین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ضرب المثل ایسے بنتی ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی زندگی میں، آج مجھ سے سن رہے ہوں گے کہ یہ میں بنا رہا ہوں۔ اب سنیے، if you educate a woman, you have educated a family. That's correct. اگر تو نے ایک عورت کو تعلیم دی ہے، ایک فیملی کو تعلیم دی ہے۔ But if you educate a man as an imam, if you educate a man as an imam, you have educated thousands of families. اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں تو آپ نے ایک فیملی کو تعلیم دی ہے، گڈ، لیکن اگر آپ ایک مرد کو امام بنائیں
تو آپ نے ہزاروں فیملیز کو تعلیم دی ہے. مثلا جس مسجد میں 3-4 ہزار عورتیں اور مرد نماز جمعہ پڑھتے ہیں، وہ امام ہزاروں فیملیز کے ایمان کو بچاتا ہے. عالم صرف اسی دنیا میں ایمان نہیں بچاتا بلکہ میدان حشر میں شفاعت بھی کرے گا. جیسا کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میدان حشر میں جب عابد اور عالم پل صراط پر پہنچیں گے، جو کہتے ہیں تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، وہیں سے سبھی گریں گے جہنم کے اندر. میدان حشر میں جب عابد اور عالم پل صراط پر پہنچیں گے تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ. جو عابد ہے اسے پل صراط پہ کہا جائے گا جاؤ جنت میں، رب کی نعمتیں کھاؤ. اور عالم سے کہا جائے گا کیف ہونا، ابھی تم جنت میں نہیں جاؤ. کیف ہونا، تو یہاں کھڑا ہو جا اور جس کی چاہے شفاعت کر. فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ. کنز المال حدیث نمبر 28,688. عالم کو کہا جائے گا کیف ہونا، تو یہاں کھڑا ہو جا، جس کی چاہے شفاعت کر. فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ. بے شک تم جس کی شفاعت کرو گے اس کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کی جائے. یہ تو ایک حل میں نے بتا دیا کہ ہر فیملی سے ایک عالم اور عالمہ تیار کرو. اب دوسرا حل، جو قوم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سکول بناتی ہے، ان سکولوں کو چلانا، اس کے لیے ٹیچر تیار کرنا بھی اسی قوم کی ذمہ داری. اور جو قوم صحت کے تحفظ کے لیے ہسپتال بناتی ہے، ڈاکٹر تیار کرنا بھی اسی قوم کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو قوم مساجد بناتی ہے، امام تیار کرنا اسی قوم کی ذمہ داری ہے. یہاں پر قابل غور نکتہ یہ ہے کہ سکول میں غیر مسلم ٹیچر بھی پڑھا سکتا ہے. اگر آپ نے ٹیچر نہیں کیا ٹیچر تیار نہیں کیا، سکول بنا لیا، ڈزنٹ میٹر، غیر مسلم بھی پڑھا سکتا ہے. اسی طرح ہسپتال میں بھی غیر مسلم ڈاکٹر کام چلا سکتا ہے. آپ نے ہسپتال بنا لیا، ڈاکٹر نہیں بتایا، غیر مسلم کام چلا سکتا ہے. مگر مسجد میں غیر مسلم امام نہیں بن سکتا. لہذا ہر مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ وہ نمازیوں میں سے کسی کے ذہین اور شریف ترین بچے اور بچی کو تلاش کرے اور ان کے والدین کو کہیں کہ آپ اس بچے اور بچی کو نبی کا وارث بنائیں. مسجد کمیٹی تعلیمی فنڈ سے اس کو سپانسر کرے گی. اور اگر مساجد کمیٹیوں نے آج یہ قدم نہ اٹھایا تو کل جب انڈیا اور پاکستان سے آنے والے علماء فوت ہو جائیں گے تو ان مساجد میں امام کہاں سے لائیں گے؟ میں نے جو 2 حل پیش کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی اب آخر میں ترکیب بتاتا ہوں. ہر مسجد کمیٹی اور ہر فیملی آئندہ 2 ہفتوں میں ایک نوجوان بیٹا اور ایک نوجوان بیٹی کو عالم اور عالمہ بنانے کے لیے تیار کرے within next 2 weeks. اور 5, 6, 7 اگست 2 ہفتے کے بعد 5, 6 اگست یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اہل سنت کے مقتدر علماء و مشائخ کا ایک پینل اس خادم کی مائیت میں نور ٹی وی پر اور تکبیر ٹی وی پر بیٹھے گا. میرے ساتھ علماء و مشائخ کا ایک پینل ہوگا اور ہم آپ سے رقم کا سوال نہیں کریں گے،
5, 6, 7 کو ہم اپیل کریں گے، مگر 1 پاؤنڈ بھی نہیں مانگیں گے، بلکہ آپ سے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کا سوال کریں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اچھا ابھی نہیں بناؤں، بننے کا پروگرام بھی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کا سوال کریں گے، جن کو ہم جامعہ الکرم میں ان علماء کی طرح تمہارا وارث، نبی کا وارث بنا کے تمہیں واپس کریں گے۔ اس وقت برطانیہ میں کئی علماء اور مشائخ علماء تیار کر رہے ہیں، مثلا الجامعہ صفت الاسلام بریڈ فورڈ، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم، جامعہ معی الاسلام صدیقیہ بریڈ فورڈ، حجاز کالج کوئنٹری، جامعہ فیضان رسول برمنگھم، جامعہ اسلامیہ رضویہ بریڈ فورڈ، جامعہ فرقان برمنگھم، جامعہ علیہ بولٹن وغیرہ۔ آپ ان اداروں میں سے جس میں چاہیں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، مگر میرے پاس جامعہ الکرم میں 300 بچوں اور 300 بچیوں کے لیے رہنے کی جگہ موجود ہے۔ اس وقت برطانیہ میں اہل سنت کی تقریباً 800 مساجد ہیں، ان میں سے صرف 300 مساجد سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک بچہ اور ایک بچی میرے پاس داخل کرائیں، اور بقیہ مساجد جو 500 بقیہ سنیوں کے مساجد ہیں وہ جس ادارے میں پسند کریں وہاں اپنے بچوں کو داخل کریں۔ اگر میرے پاس 600 لڑکیاں اور لڑکے داخل ہو جائیں تو جامعہ الکرم میں فیس جسٹ 1500 سالانہ ہو سکتی ہے۔ فیس زیادہ ہونے کی وجہ تعداد کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پاس سکول کی وجہ سے طلبہ کی تعداد 135 تھی تو جامعہ کا سالانہ خرچہ 7 لاکھ پاؤنڈ کے قریب تھا، جو فی بچہ 5000 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اس وقت ہم سکول کے طلبہ سے 5000 فیس لیتے تھے اور درس نظامی کے طلبہ سے آدھی فیس یعنی 2500 پاؤنڈ لیتے تھے، اور بقیہ 2500 پاؤنڈ آپ کے عطیات سے پورے کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس صرف 60 لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور گزشتہ سال کا خرچہ 4.5 لاکھ پاؤنڈ تھا۔ اس بلڈنگ کی صرف جو ہیٹنگ، اس پر جو بجلی اور ڈیزل خرچ ہوتا ہے، یہاں گیس نہیں، صرف وہی سال میں 70-80 ہزار ہے، تو 4.5 لاکھ پاؤنڈ پچھلے سال خرچ ہوا ہے۔ ہمارے پاس بچے تھے 4.5 لاکھ پاؤنڈ کو 60 طلبہ اور طالبات پر تقسیم کیا جائے، یعنی 4.5 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوا ہے۔ اگر 60 لڑکوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ 7,500 پاؤنڈ فی کس بنتا ہے۔ تو پچھلے سال میں نے 7,500 پاؤنڈ فی بچہ خرچ کیا ہے۔ ہم نے 3,500 فیس لی تھی اور بقیہ 4,000 پاؤنڈ ہم نے آپ لوگوں کے عطیات سے پورا کیا تھا، جبکہ ان 60 بچوں میں سے بھی بعض بچے بالکل فری پڑھتے ہیں کیونکہ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ محترم خواتین و حضرات، میری گزارشات کا آخری جملہ غور سے سنیں۔ آج میں نے چندہ کی اپیل نہیں کرنی، آج میری اپیل صرف یہ ہے کہ 5، 6 اور 7 اگست کو ٹی وی پر ان بچوں کے نام لکھائیں جن کو آپ عالم اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آج مجھے بہت سارے لوگوں نے جامعہ کے لیے عطیات دیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عطیات قبول فرمائے، لیکن ایک عالم دین آج ایک اپنی مسجد سے نوجوان لے کر آیا ہے کہ میں اسے عالم بننے کے لیے داخل کراؤں۔ علامہ ابو المحمود نشتر صاحب کارڈف سے ایک نوجوان لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مسجد سے یہ نوجوان عالم بنانے کے لیے تلاش کیا ہے۔ جنہوں نے عطیات دیے ہیں ان کی بھی بڑی خوشی ہے، مگر سب سے زیادہ اس نوجوان کی خوشی ہے جو کل عالم بنے۔
اب بجائے اس کے کہ میں سٹیج سیکٹری کو کہوں کہ وہ حضور غازی ملت کو بلائیں، میں ایک حدیث سنا کر انہیں دعوت دیتا ہوں، آپ سب ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایک صحابی پاس بیٹھا ہے۔ مسجد کے سامنے سے ایک صحابی گزرتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے حضور یہ جو صحابی جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا بھی ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا نہیں میں نے ابھی بتایا نہیں۔ اب میں جاؤ جلدی جا کر اسے بتاؤ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تیز گیا، وہ آگے جا رہا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ رکا اور رک کر پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں بتانا آیا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا اللہ تو اس سے محبت کرے۔ غازی ملت میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں اس پیرزادے کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔